یتیم کو رلانا کتنا سخت معاملہ ہے، یہ اللہ پاک کی ذات کو کتنا ناپسند ہے، اور یتیم کو خوش رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا احساس کرنا، یہ اللہ پاک کو اور اللہ کے حبیب کے بہت پسندیدہ اور کتنا قریب ہے، یہ میں اور آپ ہم جان ہی نہیں سکتے۔ کئی حدیثوں میں یتیم کے معاملات میں بولا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یتیموں کے آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں، ان کی تکلیف کی وجہ بنتے ہیں، ان کو دکھ دیتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی خوشی کا باعث نہیں بنتے۔ کچھ لوگ یتیم کے معاملے میں اتنے کم ظرف ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سر پر اب اس کے باپ کا سایہ نہیں رہا، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائیں، کچھ نہ کچھ کریں۔ بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے والدین چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان بچوں کے پاس کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جائیداد ہو، اس پر باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اپنے ہی اس کو چھیننے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ یتیم کا معاملہ اتنا سخت ہے میرے رب کی بارگاہ میں، اگر ہم یتیم کا خیال نہیں رکھتے، اس کو خوش نہیں کرتے، تو یہ بھی میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جو یتیم کا خیال رکھے، اس کو خوش کرے، اس کو ہنسائے، تو یہ معاملہ میرے اللہ کو بہت زیادہ جو ہے میرے اللہ کو پسند ہے، اور جو یتیم کو تکلیف دے وہ اللہ کو معاملہ بہت ناپسند ہے، اللہ کے غصے کا غضب کی وجہ بن جاتی ہے۔ میرے خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں اس چیز سے دور رکھے اور ہمیں ہر طرح سے اپنے رب کے غصے اور اس کے قہر و غضب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بنانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور پلیز ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کو ایک دفعہ ایک بچہ جو یتیم تھا وہ رو رہا تھا۔ جبرائیل امین سے اللہ پاک نے پوچھا کہ اس کو کس نے رلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو کس کی وجہ سے آئے، تو جبرائیل نے بتایا کہ فلاں فلاں شخص ہے، اس نے اس کے ساتھ اس طرح سے کیا تو یہ رو رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلالی کی، مجھے اپنی عزت اور جلالی کی قسم ہے کہ جو اس وقت اس یتیم کو خوش کر دے، اس کو ہنسا دے، اس کے آنسوؤں کو پہنچ دے، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلالی کی کہ میں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی بخش دوں گا۔ یتیم کا معاملہ اتنا ہے کہ اللہ پاک کو یتیم کے آنسو اتنے ناپسند ہیں، جو یتیم کو تکلیف دے وہ اتنا ناپسند ہے، اور جو یتیم کا آنسو صاف کر دے، اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالی کی، جو اس وقت اس کے آنسو صاف کر دے گا، میں اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا کر دوں گا، اسے اس قدر عطا کر دوں گا کہ وہ دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یتیم کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا ہے، یہ میں آپ کو حدیث کے جملے بتا رہی ہوں، آپ کی عرض میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جو یتیم کو ہنسا دے، جب وہ رو رہا ہو اس کو خوش کر دے، اس کے آنسو صاف کر دے، تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تو ایک جگہ پہ رسول کا اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی اس وقت اس کو خوش کر دے گا، میں آخرت میں جب آخرت ہوگی میں اس کو تب خوش کر دوں گا، جو یتیم کو اس وقت خوش کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یتیم کے آنسو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ پاک کے یہاں ہاتھوں پہ گرتے ہیں، اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں، سیدھا اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں۔ تو بہت ہی سخت معاملہ ہے یتیم کا، ہمیں یتیم سے ہمیشہ محبت سے، شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات نے آقا صلی وسلام جب اس دنیا میں آئے تو ان کے والد محترم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے آقا صلی وسلام پر بھی آزمائشیں آئیں، ان کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں بھی ہر چیز کو دیکھنا پڑا،
لیکن ہمیں نا ہم انسان ہم ان کی امت ایسی ہیں کہ جو وہ کہہ کے گئے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کا خیال رکھے، جو یتیم کی ہر خوشی کا خیال رکھے، جو یتیم کے ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑا رہے، وہ روز قیامت میرے دائنے کندھے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ایک حدیث میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ یتیم کے ساتھ جو بھی محبت اور شفقت سے پیش آئے گا، یہ معاملہ میرے اللہ کو، اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، اور ناپسند ہے وہ انسان، وہ معاملات جو یتیم کو تکلیف دیں، جس کی وجہ سے یتیم کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اللہ پاک کو یہ معاملہ بہت ناپسند ہے۔ تو اسی لیے یہ یتیم کا معاملہ بہت سخت ہے، ہمیں اس کے معاملے میں بہت کیئرفلی رہنا چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی یتیم کی آنکھوں میں ہماری وجہ سے آنسو نہ آئے، ہم ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی جتنی بھی ہم خوشی دے سکتے ہیں وہ دیجیے، ان کی کبھی بھی حق تلفی نہ کریں، ان کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے رب اور رسول اللہ کو ناراض مت کریں، کیونکہ ہمارے اعمال پہلے ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم سے ہمارا اللہ یا اس کا رسول راضی ہوں۔ ہمارے اعمال تو پہلے ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے رب اور رسول کے سامنے روز قیامت پیش ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ تو اپنے اعمالوں میں یہ بدلاؤ لائیں، اور خدا را کبھی کسی یتیم کا حق نہ کھائیں، اس کو ناراض نہ کریں، اس کو رلائیں نہ، ان پر باتیں نہ کسیں، ان کو طنز نہ کریں۔ دیکھیں کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو کچھ دیا ہے نا تو وہ اس کو اس کی قسمت سے ملا ہے، یہ ہم نے نہیں اس کو دیا۔ کسی کے نصیب سے جلنے سے بہتر ہے کہ اپنا نصیب اپنے رب سے مانگے اور محنت کریں، وہ دیتا ہے۔ اگر